قیادت کی ترجیحات۔ روحانی پاسبانوں کو کلیسیا میں بائبلی ترجیحات کو برقرار رکھنا چاہیے۔ میں راشد یونس ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اصول یروشلم میں جو کچھ ہو رہا تھا اس سے ابھرتا ہے۔ کلیسیا بڑھ رہی تھی اور ترقی کر رہی تھی، اور جب آپ ترقی کرتے ہیں ہمیشہ مشکلات ہوتی ہیں، آپ کو ہمیشہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قیادت میں آپ کو ہمیشہ چیلنجز کا سامنا رہتا ہے، اور اس کا ایک حصہ ترجیحات ہیں۔ رسولوں کی ترجیحات تھیں، اور اسی لیے اسی پہلو میں ہم کیا پڑھتے ہیں جس کو ہم بحران کہتے ہیں۔ اعمال 6 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ان دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے۔ اب مجھے یہاں کچھ دیر ٹھہرنے دیں۔ صرف اعمال کی کتاب کے شروع کے حصے میں آپ کو کلیسیا کے متعلق بہت سے حوالہ جات ملیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ یہ بہت خاص بات تھی کہ یروشلم میں جو کچھ ہو رہا تھا اور ہیکل میں جو عبادت ہو رہی تھی، یہ دلچسپ ہے، کیونکہ یہ تقریباً 120 کے گروہ سے شروع ہوا۔ بالا خانہ میں تقریباً 120 لوگ تھے جو یسوع کے کیے گئے وعدے کی تکمیل کے بارے میں انتظار کر رہے تھے۔ لیکن پاک روح کے نزول کے بعد کیا ہوا؟ یہ معجزاتی چیزیں رونما ہوئیں، اور انہوں نے ان سب زبانوں میں انجیل کا پیغام سنا، اور 3000 لوگ مزید 120 میں شریک ہو گئے۔ اس لیے کلیسیا بڑھ رہی تھی، یہ بہت جلدی ہو گیا۔ اور اعمال کے اختتام میں لوکا کی انجیل اس کے 2 باب کی 47ویں آیت میں کیا ریکارڈ کرتا ہے وہ؟ کیونکہ یہ ایماندار رسولوں سے تعلیم اور رفاقت رکھنے میں مشغول تھے، اور وہ گھروں سے گھر جا رہے تھے، اور وہ مل کر خدا کی حمد و ثنا کرتے۔ لکھا ہے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ کلیسیا 3000 اور 120 سے بڑھ رہی تھی۔ ہم کسی خاص تعداد کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ جب ہم 4 باب کے بعد حننیہ اور سفیرہ کا باب 5ویں میں قابل تعریف واقعہ دیکھتے ہیں، اعمال 4 باب کی 4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تعداد 5000 کے قریب ہو گئی۔ اب ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آیا یہ کل تعداد تھی، مگر یہ بہت واضح ہے کہ 5000 کے قریب خاندانوں نے شرکت کی۔ اب یہ دلچسپ حصہ ہے کہ نئے عہد نامے میں خاندانوں سے مراد بڑے خاندان ہیں، اور رومی دنیا سے کتنے لوگ خاندانوں کی صورت میں آئے تھے؟ پورے خاندان، وہ عید پینتیکوست کو منانے آئے تھے۔ اب اگر ہم ایک اوسط نکالیں تو 5000 مردوں سے مراد تقریباً 10,000 کے قریب خاندان کے لوگ۔ آپ کے پاس 5000 ایسے لوگ ہیں جو یروشلم میں ایماندار بن گئے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ رسولوں کی قیادت کی اصطلاح میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ خیر، یہ ہوا، اس نے مشکل پیدا کی۔ اس لیے واپس اعمال 6 باب کی پہلی آیت میں آئیں۔ اب ان دنوں میں شاگردوں کی تعداد اس نمبر سے بڑھ رہی تھی جس کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی، یعنی 5000 سے زیادہ۔ تو یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے، اس لیے کہ روزانہ خبر گیری میں ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی۔ اب بنیادی طور پر اس حقیقت سے تعلق رکھتا ہے کہ کلیسیا کے آغاز کے بعد وہ سب لوگ جو رومی دنیا سے آئے، یروشلم میں رہنے کے لیے آئے، اور یہ دیکھنے کے آگے کیا ہونے والا تھا، اور اس نے ایک مشکل کھڑی کر دی، لیکن انہوں نے اپنی جائیدادیں فروخت کر کے یروشلم میں رہنے والے لوگوں کی مشکل حل کر دی۔ برناباس اس کی ایک قابل تعریف مثال ہے۔ رسولوں کو پیسہ دینا، اور وہ اس کی تقسیم کر کے کھانا خریدتے اور ان لوگوں میں کھانا دیتے جو وہاں قیام پذیر تھے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ خیر، یاد رہے کہ پوری رومی دنیا سے لوگ 50 دنوں کی عید منانے آئے، اور ان لوگوں کے ساتھ بیوہ عورتیں بھی تھیں جو عبادت کرنے آئی تھیں، اس لیے وہ اکیلی تھیں۔ اور اس خاص صورتحال میں کیا ہوا؟ خیر، آپ کے پاس باب 6 کی پہلی آیت میں یہودیوں کے 2 گروہ موجود ہیں۔ آپ کے پاس یونانی مائل یہودی ہیں۔ یونانی مائل یہودی وہ تھے جو پوری رومی دنیا سے آئے تھے، یہ وہ تھے جو یونانیوں میں رہتے تھے، اس لیے ان کو یونانی مائل یہودی کہا گیا ہے۔ لیکن پھر آپ کے پاس عبرانی یہودی ہیں۔ یہ عبرانی یہودی عبرانی تھے، یہ وہ تھے جو یروشلم میں رہتے تھے،
جو یہودیہ میں رہتے تھے، لہٰذا آپ کے پاس صرف یونانی بیوائیں ہی نہیں تھیں جو یونانی دنیا سے آئی تھیں، جو خدا پرست یونانی مائل یہودی تھیں، لیکن آپ کے پاس وہ بیوائیں بھی تھیں جن کو یسوع نے تبدیل کیا تھا، اور وہ یروشلم اور یہودیہ میں رہتی تھیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ خیر، سب سے پہلے ہیکل میں صندوق کے پیسوں میں کوئی مسئلہ نہ تھا، اور اگر یہودیوں میں بیوہ عورتیں ہوتی تو وہ ان کی دیکھ بھال کرتے، لیکن جب یہودیہ اور یروشلم میں رہنے والی یہ عورتیں ایماندار بن گئیں تو کیا ہوا؟ انہوں نے مکمل طور پر یہودیہ میں سماجی فلاح و بہبود کے نظام سے تعلق قطع کر لیا، اور یقیناً ان کے خاندانوں کی دیکھ بھال وہ خود کرتے۔ لیکن ان یہودیوں اور یونانی مائل بیواؤں کے بارے میں کیا خیال ہے جو دنیا کے ہر کونے سے آئی تھیں؟ جیسے کہ اعمال کی کتاب کے آغاز میں لکھا ہے، یہ اس بات سے تعلق قائم کرتا ہے وہ تقسیم کے دوران نظر انداز کی گئی تھیں۔ خیال کریں، اگر 5,000 لوگوں کی تعداد درست ہے تو ان 5,000 لوگوں میں سے کتنی بیوائیں ہوں گی جو پوری دنیا سے آئی تھیں؟ اس بات سے ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ یہ ایک تنظیمی مسئلہ تھا، مگر سماجی مسئلے کے ساتھ ساتھ یہ ان یہودیوں کے دونوں گروپوں کے درمیان تقسیم کا مسئلہ بھی تھا۔ اس لیے کیا ہوا؟ خیر، اس کے حل کے لیے آیت نمبر 2 سے 4 آیت تک دیکھیں۔ اور ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا، مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اہم نہیں ہے، یقیناً یہ ایک جسمانی نوعیت کا مسئلہ تھا جس کے ساتھ ان کو نمٹنا تھا، اور یہ لکھا ہے انہوں نے شاگردوں کو بلایا۔ خیر، ظاہر ہے انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان سب 5,000 لوگوں کو نہیں بلایا، شاید یہ اس خدمت کے کام کے لیے ان یونانی مائل یہودیوں کی طرف سے نمائندے تھے جو ایماندار ہوئے تھے، جو رسولوں کے پاس آئے اور کہا، ہماری بیواؤں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس لیے رسول بہت حکمت والے تھے۔ انہوں نے کہا، عزیزو، آدمیوں اور عورتوں میں سے منتظمین ہونے چاہیے جو ان کی دیکھ بھال کریں۔ پس ہے بھائیوں، اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو، یہ آپ میں سے ہیں جو یونانی مائل یہودی تھے اور مسیح میں آئے، جو کہ پوری رومی دنیا میں سے آئے۔ پس ہے بھائیوں، اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں۔ دوسرے الفاظ میں، ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا جو خدا پرست ہوں اور اس مسئلے کو حل کر سکیں۔ اپنے میں ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا جیسے یونانی مائل، کیونکہ آپ ان کو سمجھ سکیں گے اور ان بیواؤں کی خدمت کر سکیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ان کو نظر انداز کیا جائے، لیکن رسولوں نے کہا، بطور چرواہے ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہم نے خود کو دعا اور کلام کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے۔ ہمیں آپ کو اس مشکل سے نکالنے میں مدد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں کر سکتے، یا ہم ان ترجیحات کو برقرار نہیں رکھ سکتے جو خدا نے ہمیں سونپی ہیں۔ خیر، کیا ہوتا ہے؟ خیر، انہوں نے سنا، یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی، پس انہوں نے استفنس نام ایک شخص کو جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اور فلپس اور پرخرس اور نکانور اور تیمون اور پرمناس کو اور نکلاؤس کو، جو نو مرید یہودی انطاکی تھا، چن لیا۔ ویسے یہ پہلا غیر اقوام سے نو مرید یہودی تھا، لیکن ان میں سے ہر ایک کا یونانی نام ہے، اس لیے انہوں نے یونانی مائل یہودیوں کا انتخاب کیا جو ایماندار تھے اور اس مسئلے کا حل تھے۔ یہ بہت سی چیزوں کو پیش کرتا ہے کیونکہ ان کا جنون تھا، اس لیے وہ اس چیز کے لیے فکر مند تھے، اور ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے۔ پس ہے بھائیو، اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چنو اور انہیں رسولوں کے آگے کھڑا کیا، اور انہوں نے دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے۔ اس لیے یہاں حل اور نتیجہ دونوں موجود ہیں، اور خدا کا کلام پھیلتا رہا اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا اور کلیسیا بڑھتی رہی۔ ایک بار انہوں نے یہ انتظامی مسئلہ بھی حل کر دیا۔
اور لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی گئیں، اس لیے کلیسیا بڑھتی گئی۔ اور غور کریں، اور کاہنوں کی بڑی گروہ اس دین کے تحت میں ہو گئی۔ یہ کاہن ہیں، ان کی ایک بڑی جماعت۔ ایک چیز جو ہم جانتے ہیں، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت رومی دنیا میں تقریباً 18,000 کاہن تھے۔ شاید ان میں سے بہت سے یہودیہ اور یروشلم میں تھے۔ اور ہم زکریا کے تجربے کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ ہیکل میں جانے کے لیے چنا گیا تھا۔ آپ کو عبادت کرنا یاد ہوگی، اور وہ ایک کاہن تھا، کرا اس کے نام کا نکلا۔ زندگی میں ایک مرتبہ ان کاہنوں میں سے کسی ایک کے نام پر ضرور نکالا جاتا تھا۔ لہٰذا ان 18,000 میں سے کتنے ایماندار ہوں گے؟ اہم چیز یہ ہے کہ یہ وہ کاہن تھے جو مذہبی رہنماؤں کے لیے ایک خطرہ بن چکے تھے۔ لہٰذا اب وہ مسئلے کا حل ہے۔ بنیادی طور پر اس عزم کے ساتھ مسئلے کا حل کیا گیا، مگر کلیسیا بڑھتی گئی۔ آپ جانتے ہوں گے کہ بنیادی طور پر اس طرح کی مشکل کو پہلی بار حل نہیں کیا جا رہا۔ ہم واپس پرانے عہد نامے میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر آئے تھے، وہ تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ کوہ سینا پر تھے۔ ان کے پاس کوئی حکومتی خاکہ نہ تھا، اور یہاں لکھا ہے کہ موسیٰ سارا دن ان کے مسائل کو سنتا اور انصاف کرتا رہا۔ لوگ قطار میں لگے تھے۔ وہ تقریباً 20 لاکھ جسمانی گنہگار لوگوں کے مسائل کو سنتا، جو مصر سے نکل کر آئے تھے، اور ان کے مسائل کا حل کرتا۔ انہوں نے حقیقت میں ابھی تک خدا کو نہیں جانا تھا کہ خدا اور اس کی شریعت کی پیروی کرنی ہے۔ لیکن موسیٰ کے سسر یترو نے آ کر کہا کہ موسیٰ، تم دل کے دورے سے مر جاؤ گے، تمہیں یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا۔ اور یہ غیر قوم سے تھا۔ میرے خیال میں یہ موسیٰ کے ساتھ خدا کے کام دیکھ کر ایماندار ہو گیا تھا، اور اس نے کہا، سو اب تو میری بات سن، میں تجھے صلاح دیتا ہوں، اور خدا تیرے ساتھ رہے۔ تو ان لوگوں کے لیے خدا کے سامنے جایا کر۔ کیا ترجیح ہے؟ دعا، جیسے رسولوں کی تھی، اور ان کے سب معاملے خدا کے پاس پہنچا دیا کر۔ دعا۔ دوسری ترجیح کیا ہے؟ جیسے رسولوں کی تھی، اور تو رسوم اور شریعت کی باتیں ان کو سکھایا کر، اور جس راستے ان کو چلنا اور جو کام ان کو کرنا ہو وہ ان کو بتایا کر۔ اس کی بطور رہنما یہ ذمہ داری تھی کہ لوگوں کی خدا کے سامنے شفاعت کرنا، ان کو خدا کی شریعت اور احکامات کی تعلیم دینا۔ ہم یہی ترجیحات رسولوں کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں۔ اور پھر آگے چل کر وہ کہتا ہے، بنیادی طور پر رسولوں نے جو صدیوں بعد کہا تھا، اور تو ان باتوں میں سے ایسے لائق اشخاص چن لے جو خدا ترس اور سچے اور رشوت کے دشمن ہوں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یہاں پر یہ لوگ قطار میں لگے تھے، اور اگر موسیٰ ایسے لوگوں کا انتخاب کرتا جو بددیانت ہوتے، تو وہ آپ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تعلق کی بنیاد پر رشوت خوری کر کے طرفداری کرتے۔ ان کو خدا کے لوگ ہونا ضرور تھا، جیسے رسولوں نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جو دیانتداری سے بیواؤں کی دیکھ بھال کر سکیں۔ روحانی قابلیت بہت ضروری تھی۔ اگر ہم ایسے لوگوں کو نمائندے بنائیں جو اس قابل نہ ہوں، تو وہ پہلے سے زیادہ مسائل قائم کریں گے۔ اس لیے یہ اصول بے حد ضروری ہے۔ آپ اس اصول کو نئے اور پرانے عہد نامے میں دیکھیں گے، اور اس لیے یترو کہتا ہے، اور ان کو 1000 اور 100 اور 50 اور 10 آدمیوں پر حاکم بنا دے کہ وہ ہر وقت لوگوں کا انصاف کیا کریں۔ یہ وہ ہیں جن کا آپ کو انتخاب کرنا ہوگا، اور ایسا ہو کہ بڑے بڑے مقدمے تو وہ تیرے پاس لائیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا فیصلہ خود ہی کر دیا کریں۔ یوں تیرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اور وہ بھی اس کے اٹھانے میں تیرے شریک ہوں گے۔ اگر تو یہ کام کرے اور خدا بھی تجھے ایسا ہی حکم دے، تو سب کچھ جھیل سکے گا، اور یہ لوگ بھی اپنی جگہ اطمینان سے جائیں گے۔ اس لیے نتیجہ یہ ہوا، سو یہی ہر وقت لوگوں کا انصاف کرنے لگے۔ مشکل مقدمات تو وہ موسیٰ کے پاس لے کر آتے تھے، پر چھوٹی چھوٹی باتوں کا فیصلہ خود ہی کر دیتے تھے۔
یہاں پر وہ اصول ہے جو روحانی قائدین کے تعلق سے ہے۔ پھر موسیٰ نے اپنے خسر کو رخصت کیا اور وہ اپنے وطن کو روانہ ہو گیا۔ یہاں پر غور و فکر کے لیے ایک سوال ہے، وہ کون سے ایسے خاص طریقے ہیں جن پر ہم نے نگاہ کی، جن کا روحانی رہنما کلیسیا پر اطلاق کر سکتا ہے؟ اب مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ رسول نمونہ تھے۔ غور کریں، جب کلیسیا میں اس کا آغاز ہوا تو اس وقت کلیسیا میں بزرگ نہیں تھے، اس لیے مقامی کلیسیا میں جو رہنمائی کرتے تھے ان کو ایلڈر یا نگہبان کہتے تھے، اور اس لیے بنیادی طور پر پطرس پاسبانوں سے مخاطب تھا، جیسے پیچھے اس کا تعلق اصول سے ہے۔ اور یہاں پر کیا کہتا ہے؟ اور یہ ایک خوبصورت پیغام ہے۔ ویسے جب پطرس نے یہ مرنے سے پہلے لکھا، اس سے پہلے جب نیرو نے اسے الٹی صلیب دی، کیونکہ وہ کہتا ہے میں اس قابل نہیں ہوں کہ یسوع کی طرح سیدھی صلیب پر جان دوں، اور اس نے یہ الفاظ لکھے، تم میں جو بزرگ ہیں میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے اس گلے کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے۔ لاچاری سے نگہبانی نہ کرو، بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے، اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلے کے لیے نمونہ بنو۔ اچھے چرواہے ہونا، اب اس کو کرنے کے تعلق سے پالوس خاص طور پر بیان کرتا ہے کہ تم کو بطور نگہبان مدد کرنے کی ضرورت ہے، اور اس لیے ڈیکن بنائے گئے۔ اور آپ اس مثال کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر پہلے تیموتھیوس اور اس کے 3 باب میں، اور اس ڈیکنوں کو چنا گیا تاکہ نگہبان کس چیز کو برقرار رکھ سکیں؟ دعا کرنے کی ترجیحات کو، کلام کی تعلیم دینے اور حقیقت میں اپنے لوگوں کی پاسبانی کرنے کی ترجیحات کو۔ لیکن یہ ڈیکن اور لفظ ڈیکن کا مطلب نگہبانوں کا خادم ہے۔ ان کو اس قابل ہونا چاہیے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا، وہ جن کا انتخاب اس لیے کیا جائے کہ ایمانداری سے کام کریں۔ اور اب ان کے لیے پہلے تیموتھیوس میں 3 باب میں کچھ خاص خوبیاں لکھی ہیں۔ اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، دو زبان اور شرابی اور ناجائز نفع کے لالچی نہ ہوں، اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں۔ اس لیے ہم نے پرانے عہد نامے میں اس اصول کی مثال دیکھی، ہم نے اس مثال کو ابتدائی کلیسیا کے رسولوں میں دیکھی، اور ہم نے اس کی مثال تب دیکھی جب مقامی کلیسیائیں اور انہوں نے بزرگوں کا انتخاب کیا اور ڈیکنوں کا انتخاب کیا تاکہ ان کی ترجیحات کو برقرار رکھنے میں مدد کریں۔